السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ گزشتہ خطبے میں میں حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے بارے میں بیان کر رہا تھا۔ کچھ روایتیں اور تھیں ان کے بارے میں، وہ بھی میں بیان کروں گا آج۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن عاص نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص سے اپنی وفات کے دن تک محبت کرتے رہے ہوں، مجھے امید ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اسے دوزخ میں ڈال دے گا۔ لوگوں نے کہا کہ ہم دیکھتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تم سے محبت کرتے تھے حسن سے، اور تم کو عامل بناتے تھے۔ حضرت عمر بن عاص نے کہا کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے محبت کرتے تھے یا میری تالیف قلب فرماتے تھے، لیکن ہم آپ کو ایک شخص سے محبت کرتے دیکھتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ وہ کون شخص ہے؟ حضرت عمر بن عاص نے کہا کہ عمار بن یاسر وہ شخص تھے جن سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ محبت کی۔ لوگوں نے کہا اس بات پر سن کے کہ جنگ صفین میں تم لوگوں نے ہی تو انہیں شہید کیا تھا۔ حضرت عمر بن عاص اس وقت حضرت امیر معاویہ کی طرف تاریخ میں تھے، تو حضرت عمر بن عاص نے کہا کہ اللہ کی قسم ہم نے ہی انہیں قتل کیا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عمر بن عاص نے کہتے تھے کہ میں دو آدمیوں کے متعلق گواہ ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک ان سے محبت کرتے تھے، وہ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عمار بن یاسر تھے۔ ابو بکر بن محمد بن عمر بن حزم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عمار بن یاسر کو شہید کر دیا گیا تو عمر بن حزم حضرت عمر بن عاص کے پاس آئے اور کہا کہ عمار کو شہید کر دیا گیا ہے، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اس کو باغی گروہ شہید کرے گا۔ تو حضرت عمر گھبرا کر اٹھے اور حضرت معاویہ کے پاس گئے۔ حضرت معاویہ نے پوچھا خیریت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت عمار بن یاسر کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت معاویہ نے پوچھا کہ عمار کو شہید کر دیا گیا تو پھر کیا ہوا؟ حضرت عمر نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اس کو باغی گروہ قتل کرے گا۔ حضرت معاویہ نے کہا
کہ ہم نے اس کو شہید کیا ہے، ان کو تو حضرت علی نے اور ان کے ساتھیوں نے مروایا ہے، جنہوں نے ان کو لا کر ہمارے نیزوں کے سامنے یا ہماری تلواروں کے سامنے ڈال دیا۔ بہرحال حضرت عمر بن عاص میں ایک نیکی تھی جو ان کو فکر پیدا ہوئی، اور لیکن امیر معاویہ نے اس کو اتنی اہمیت نہیں دی۔ لیکن بہرحال صحابہ کو بڑی فکر ہوا کرتی تھی جب ان کو کوئی روایت پہنچتی تھی یا خود انہوں نے کبھی سنا ہو کہ آن وسلم نے کسی بارے میں انذار فرمایا یا کوئی خوشخبری دی۔ حضرت عائشہ نے حضرت عمار کے متعلق فرمایا کہ وہ ایڑیوں سے لے کر اپنے سر کی چوٹی تک ایمان سے بھرے ہوئے تھے۔ حضرت خباب حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت عمر نے ان سے کہا کہ قریب ہو جاؤ، اس مجلس کا آپ سے زیادہ کوئی حقدار نہیں سوائے عمار کے۔ پھر حضرت خباب حضرت عمر کو اپنی کمر کے زخموں کے نشان دکھانے لگے جو انہیں مشرکین نے پہنچائے تھے۔ حضرت عمر ان کی عزت افزائی فرما رہے تھے کیونکہ انہوں نے ابتدائی زمانے میں بہت تکلیفیں اٹھائیں، اور ساتھ ہی حضرت عمار کے بارے میں بتایا کہ وہ بہت زیادہ تکلیفیں اٹھائیں انہوں نے بھی۔ ایک روایت حضرت عمار کی حضرت علی کی شہادت کے بارے میں بھی ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی سے متعلق ہے۔ حضرت عمار بن یاسر سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ غزوہ ذات العشیرہ میں اور حضرت علی رفیق کے سفر تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر اپنا پڑاؤ ڈالا، ہم نے بنو مدلج کے کچھ لوگوں کو دیکھا جو اپنے باغات کے چشموں میں کام کر رہے تھے۔ حضرت علی مجھ سے کہنے لگے کہ آؤ ان لوگوں کے پاس چل کر دیکھتے ہیں کہ کس طرح کام کرتے ہیں۔ چنانچہ ہم ان کے قریب چلے گئے۔ تھوڑی دیر تک ہم نے ان کے کام کو دیکھا، پھر ہمیں نیند آ گئی۔ چنانچہ میں اور حضرت علی واپس آ گئے اور ایک باغ میں مٹی کے اوپر ہی لیٹ گئے۔ اللہ کی قسم ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی آ کر اٹھایا یا جگایا۔ آپ ہمیں پاؤں سے ہلا رہے تھے اور ہم مٹی سے لت پت ہو چکے تھے۔ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ اے ابو تراب، اس مٹی کی وجہ سے جو ان پر نظر آئی تھی، آپ نے ان کو ابو تراب کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ان دو آدمیوں کے متعلق نہ بتاؤں جو لوگوں میں سب سے زیادہ بدبخت ہیں؟ ہم نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا ایک تو قوم سمود کا وہ سرخ و سفید آدمی جس نے اونٹنی کی کونچیں کاٹی تھیں، اور دوسرا وہ آدمی اے علی جو تمہارے سر پر وار کرے گا اور تمہاری داڑھی کو خون سے تر کر دے گا۔ ابو مجلس کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمار بن یاسر نے مختصر سی نماز پڑھی۔ ان سے کسی نے اس کی وجہ پوچھی تو حضرت عمار نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں سر منہ بھی فرق نہیں کیا۔ اس روایت کی ایک تفصیل اس طرح بھی ملتی ہے ابو مجلس کے حوالے سے ہی کہ ایک دفعہ حضرت عمار بن یاسر نے ہمیں بہت مختصر نماز پڑھائی۔ لوگوں کو اس پر تعجب ہوا۔ حضرت عمار نے کہا کہ کیا میں نے رکوع اور سجود مکمل نہیں کیے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ حضرت عمار نے کہا کہ میں نے اس میں ایک دعا کی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے، اور وہ دعا یہ ہے کہ اللہم بعلمک الغیب و قدرتک علی الخلق احیینی ما علمت الحیات خیرا لی و توفنی اذا کانت الوفات خیرا لی اسألک خشیتک فی الغیب و شہادت و کلمت الحق فی الغضب والرضا
والقصد فی الفقر والغنا ولذت النظرت الی وجہک والشوق الی لقائک وأعوذ بک من ذرہ مضرۃ ومن فتنۃ مضلۃ اللہم زینا بزینت ایمان وجعلنا ہداۃ مہدیین، کہ اے اللہ غیب کا علم تجھے ہی ہے اور تمام مخلوق پر تیری قدرت ہی حاوی ہے، تو مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک تیرے علم میں میری زندگی میرے لیے بہتر ہے، اور مجھے اس وقت وفات دے جب موت میرے لیے بہتر ہو۔ اے اللہ میں غیب اور حاضر میں تجھ سے تیری خشیت کا طلبگار ہوں، اور غضب اور رضا کی حالت میں کلمہ حق کہنے کی طاقت مانگتا ہوں، اور تنگ دستی اور فراخی میں میانہ روی اختیار کرنے اور تیرے چہرے پر پڑنے والی لذت والی نظر اور تیری لقاء کا شوق تجھ سے مانگتا ہوں، اور میں کسی تکلیف دہ امر اور گمراہ کر دینے والے فتنے سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اے اللہ ہمیں ایمان کی خوبصورتی کے ساتھ مزین کر دے اور ہمیں ہدایت پانے والے لوگوں کے لیے رہنما بنا دے۔ یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمار بن یاسر ہر جمعہ کو ممبر پر سورہ یاسین کی تلاوت کرتے تھے۔ حارث بن سوید کہتے ہیں کہ کسی شخص نے حضرت عمر کے پاس حضرت عمار کی چغلی کھائی کی شکایت کی۔ حضرت عمار تک یہ بات پہنچی تو آپ نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اور کہا، اے اللہ اگر اس شخص نے مجھ پر جھوٹا افترا کیا ہے تو اس کو دنیا میں کشائش عطا کر اور اس کی آخرت لپیٹ دے۔ ابو نوفل بن ابی اقرب کہتے ہیں کہ حضرت عمار بن یاسر سب سے زیادہ سکوت کرنے والے اور سب سے کم کلام کرنے والے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ میں فتنے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، میں فتنے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔ خیسمہ بن نبی صبرہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ آیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے کسی نیک آدمی کی صحبت میسر فرما۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حضرت ابو ہریرہ کی صحبت میسر فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ نے مجھ سے پوچھا کہ تم کن لوگوں میں سے ہو؟ میں نے کہا میرا تعلق سرزمین کوفہ سے ہے، میں علم اور بھلائی لینے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ کیا تمہارے ہاں مجاب الدعوہ جس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پانی اور نالین اٹھانے والے حضرت عبداللہ بن مسعود، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت عمار بن یاسر، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ فرمان جاری ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شیطان سے پناہ دے رکھی ہے، اور 2 کتابوں انجیل اور قرآن کا علم رکھنے والے حضرت سلمان موجود نہیں ہیں۔ آپ نے یہ بات بیان فرمائی کہ جب یہ لوگ ہیں تو ان سے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا تم نے؟ محمد بن علی بن حنفیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمار بن یاسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار سے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ دم سکھاؤں جو جبرائیل نے مجھے پر کیا ہے؟ حضرت عمار کہتے ہیں کہ میں نے کہا جی یا رسول اللہ۔ کہتے ہیں کہ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ دم سکھایا کہ بسم اللہ ارقیکا واللہ یشفیکا من کل داء یؤذیکا، کہ میں اللہ کے نام سے شروع کر کے تمام دم کرتا ہوں اور اللہ تمہیں ہر اس بیماری سے شفا عطا کرے جو تمہیں تکلیف دے، تم اسے پکڑ لو اور خوش ہو جاؤ۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت حضرت علی اور حضرت عمار اور حضرت سلمان اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی مشتاق ہے۔
حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم کہ میں تمہارے درمیان کتنی دیر رہوں گا، بس تم میرے بعد ان لوگوں کی اقتداء کرنا۔ آپ نے ابو بکر اور عمر کی جانب اشارہ فرمایا اور عمار کے طریق کو اپنانا، اور جو تمہیں ابن مسعود بیان کریں ان کی تصدیق کرنا۔ حضرت عمار کے تعلق سے بھی ذکر ہوا تھا کہ گزشتہ ہفتے میں کہ حضرت عمار مفسدین کے دھوکے میں آ گئے تھے جب حضرت عثمان نے ان کو بھیجا تھا تحقیق کرنے کے لیے گورنر کی، تو مفسدین کے گروہ کے پاس چلے گئے اور پوری طرح تحقیق نہیں ہوئی۔ تو اس بات کو بیان کرتے ہوئے حضرت خلیفہ مسیح ثانی رضی اللہ عنہ نے ایک جگہ لکھا ہے، مایا ہے کہ جو فساد پیدا ہوا حضرت عثمان کے خلاف اور خلافت کے خلاف سارے باتیں پیدا ہوئیں، یہ اس وجہ سے پیدا ہوئیں کہ ان لوگوں کی تربیت صحیح نہیں تھی اور بہت کم مرکز میں آیا کرتے تھے، قرآن کریم کا علم بہت کم تھا، ان کو دین کا علم بہت کم تھا۔ اس لیے آپ نے جماعت کو اس وقت تلقین کی کہ اگر اس چیز سے تم لوگوں کو عبرت اور نصیحت پکڑنی چاہیے، اس لیے ایک تو یہ کہ قرآن کریم کا علم سیکھو، مرکز سے ہمیشہ رابطہ رکھو اور دین کا علم سیکھو، تاکہ تم لوگ اس ہمیشہ آئندہ بھی کسی بھی قسم کا اگر جماعت میں کوئی فتنہ اٹھتا ہے تو اس سے بچ سکو۔ اور بس اس بات کو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اور ہر کوئی نہ مرکز میں آ سکتا ہے اور خلافت کے ساتھ ذاتی تعلق تو اس طرح قائم نہیں ہو سکتا، لیکن ایک بات بہرحال ہے کہ دین کا علم سیکھنا، قرآن کریم کا علم سیکھنا، یہ تو ہر ایک کے لیے اب میسر اور مہیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں MTA کے ذریعے سے ہمیں ایک ایسا ذریعہ عطا فرما دیا ہے جس کے ذریعے سے ہم اگر چاہیں تو دینی علم سیکھ سکتے ہیں۔ قرآن کریم کے درس اس میں ہوتے ہیں، حدیث کے درس ہوتے ہیں، حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب کے درس ہوتے ہیں، خطبات ہیں، خلافت سے تعلق قائم ہوتا ہے، دوسرے خطابات ہیں، جلسے ہیں۔ تو کم از کم اس لحاظ سے اگر ہم اپنے آپ کو بھی اور اپنی نسلوں کو بھی اس ذریعے سے جوڑ لیں تو تربیت کا بہت ایک اچھا ذریعہ یہ ہے، اور ہر قسم کے فتنے اور فساد سے بچانے والا بھی ہے اور دینی علم بڑھانے والا بھی ہے۔ اس لیے اس طرف افراد جماعت کو بہت توجہ دینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو MTA کا ذریعہ مہیا کیا ہے اس سے اپنے آپ کو جوڑیں۔ حضرت ابو لبابہ ایک اور صحابی ہیں بن عبد المنذر، ان کا ذکر بھی کچھ کروں گا۔ حضرت ابو لبابہ کے نام کے بارے میں اختلاف ہے کہ ان کا نام بعض بشیر بتاتے ہیں اور ابن اسحاق کے نزدیک ان کا نام رفاع ہے، علامہ زمخشری کہ ان کا نام مروان لکھا ہے۔ بہرحال یہ انصار کے قبیلہ اوس سے تعلق رکھتے تھے اور 12 نقیبوں میں سے تھے اور بیعت عقبہ میں شامل ہوئے۔ غزوہ بدر کے موقع پر جب مدینہ سے نکلتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے حضرت عبداللہ بن مکتوم کو مدینہ کا امیر مقرر کیا، لیکن جب آپ رہو مقام کے قریب پہنچے جو مدینہ سے 36 میل کے فاصلے پر ہے، تو غالباً اس خیال سے کہ عبداللہ ایک
نابینا آدمی ہیں، اور لشکر قریش کی آمد کی خبر کا تقاضا ہے کہ آپ کے پیچھے مدینے کا انتظام بھی مضبوط رہے۔ آپ نے حضرت ابو لبابہ بن منذر کو مدینہ کا امیر مقرر کر کے واپس بھجوا دیا، اور حضرت عبداللہ بن مکتوم کے متعلق حکم دیا کہ وہ صرف امام الصلاۃ رہیں، مگر انتظامی کام حضرت ابو لبابہ سے انجام دیں۔ بہرحال اس طرح یہ واپس چلے گئے آدھے راستے سے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیمت میں ان کا حصہ مقرر کیا۔ غزوہ بدر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی اور حضرت ابو لبابہ تینوں باری باری اونٹ پر سوار ہوتے تھے۔ حضرت علی اور حضرت ابو لبابہ نے بڑے اصرار سے عرض کیا کہ ہم پیدل چلتے ہیں اور حضور سوار رہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مانا اور مسکراتے ہوئے فرمایا کہ تم دونوں چلنے میں مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں، اور نہ ہی میں تم دونوں سے اجر کے بارے میں زیادہ بے نیاز ہوں۔ غزوہ بدر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو اہل مدینہ کو خوشخبری پہنچانے کے لیے روانہ کیا۔ حضرت زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پر آئے تھے۔ جب وہ مصلی نماز کی جگہ جو تھی پہنچے، آپ نے اپنی سواری سے بلند آواز سے کہا کہ ربیعہ کے دونوں بیٹے عتبہ اور شیبہ، حجاج کے دونوں بیٹے ابو جہل اور ابو البختری، زما بن الاسود، امیہ بن خلف سے سب مارے گئے ہیں۔ اور سہیل بن عمر اور بہت سارے قیدی بنا لیے گئے ہیں۔ لوگ زید بن حارثہ کی بات پر یقین نہیں کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ زید شکست کھا کر لوٹے ہیں، اور اس بات نے مسلمانوں کو غصے میں مبتلا کر دیا۔ منافقین اور مخالفین جو تھے وہ یہ کہا کرتے تھے، اور وہ خود خوفزدہ بھی ہو گئے ہیں، اس لیے یہ باتیں کر رہے ہیں۔ منافقین میں سے ایک شخص نے حضرت اسامہ بن زید سے کہا کہ تمہارے آقا اور ان کے ساتھ جو گئے تھے وہ سب مارے جا چکے ہیں۔ ایک شخص نے حضرت ابو لبابہ سے کہا کہ تمہارے ساتھی اب اس طرح بکھر چکے ہیں کہ دوبارہ کبھی اکٹھے نہیں ہوں گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اور آپ کے چوٹی کے اصحاب شہید ہو چکے ہیں، اور یہ آپ کی اونٹنی ہے اور ہم اسے جانتے ہیں۔ حضرت زید کو روب کی وجہ سے خود ہی پتہ نہیں کہ یہ کہنے لگے وہ مخالفین کہ زید کو تو روب کی وجہ سے خود ہی پتہ نہیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، اور شکست کھا کے لوٹا ہے۔ حضرت ابو لبابہ نے کہا اللہ تعالیٰ تمہاری بات کو جھٹلائے گا، یہود بھی یہی کہتے تھے کہ زید ناکام و نامراد اور شکست کھا کر لوٹا ہے۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے علیحدگی میں دریافت کیا کہ اے ابا، آپ جو کہتے ہیں کیا وہ سچ ہے؟ حضرت زید نے کہا اے میرے بیٹے، اللہ کی قسم جو میں کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے۔ حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ اس سے میرا دل مضبوط ہو گیا۔ حضرت ابو لبابہ کی سادگی اور فدائیت رسول کا واقعہ اس طرح بیان ہوا ہے کہ 5 ہجری میں جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق سے فارغ ہو کر شہر میں واپس تشریف لائے تو ابھی آپ بمشکل ہتھیار وغیرہ اتار کر نہانے دھونے سے فارغ ہی ہوئے تھے کہ آپ کو خدا تعالیٰ کی طرف سے کشفی رنگ میں یہ بتایا گیا کہ جب تک بنو قریظہ کی غداری اور بغاوت کا فیصلہ نہیں ہو جاتا آپ کو ہتھیار نہیں اتارنے چاہیے۔ آپ نے صحابہ میں اعلان کر دیا کہ سب لوگ بنو قریظہ کے قلعوں کی طرف روانہ ہو جائیں اور نماز عصر وہیں پہنچ کر ادا کی جائے گی۔ شروع میں تو یہودی لوگ سخت غرور اور تمرد ظاہر کرتے رہے، لیکن جوں وقت گزرتا گیا ان کو محاصرہ کی سختی اور آپ اپنی بے بسی کا احساس ہونا شروع ہوا کہ مسلمانوں نے ان کے قلعوں کا محاصرہ کر لیا تھا، اور بالآخر انہوں نے
آپس میں مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ بہرحال انہوں نے یہ تجویز کی کہ کسی ایسے مسلمان کو جو ان سے تعلقات رکھتا ہو اور اپنی سادگی کی وجہ سے ان کے دعووں میں آ سکتا ہو، اپنے قلعے میں بلائیں اور اس سے یہ پتہ لگانے کی کوشش کریں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے متعلق کیا ارادہ ہے، تاکہ وہ اس کی روشنی میں آئندہ طریق عمل تجویز کر سکیں۔ چنانچہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ایلچی روانہ کر کے یہ درخواست کی کہ ابو لبابہ بن منذر انصاری کو ان کے قلعہ میں بھجوایا جاوے تاکہ وہ اس سے مشورہ کر سکیں۔ آپ نے ابو لبابہ کو اجازت دی اور وہ ان کے قلعہ میں چلے گئے۔ اب رؤسائے بنو قریظہ نے یہ تجویز کی ہوئی تھی کہ جو ہی ابو لبابہ قلعہ کے اندر داخل ہو، سب یہودی عورتیں اور بچے روتے چلاتے ان کے گرد جمع ہو جائیں اور اپنی مصیبت اور تکلیف کا ان کے دل پر پورا اثر پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ چنانچہ ابو لبابہ پہ یہ دعویٰ چل گیا اور بنو قریظہ کے سوال پر کہ ابو لبابہ تو ہمارا کیا حال دیکھ رہا ہے، کیا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر اپنے قلعوں سے اتر آئیں؟ ابو لبابہ نے بے ساختہ جواب دیا، ہاں اتر آؤ، مگر ساتھ ہی اپنے گلے پر ہاتھ پھیر کر اشارہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں قتل کا حکم دیں گے۔ حضرت ابو لبابہ کہتے ہیں کہ جب یہ خیال آیا کہ میں نے خدا اور اس کے رسول کی خیانت کی ہے، یا جو اشارہ کیا تھا میں نے غلط طریقے سے کر دیا ہے، تو میرے پیر لڑکھڑانے لگے۔ آپ وہاں سے مسجد نبوی میں آئے، ابو لبابہ مسجد نبوی میں آئے اور مسجد کے ایک ستون سے اپنے آپ کو باندھ دیا کہ میری سزا آئی، اور کہا کہ جب تک خدا تعالیٰ میری توبہ قبول نہ کرے گا اسی طرح بندہ رہوں گا۔ حضرت ابو لبابہ کہتے ہیں کہ میرے بنو قریظہ جانے اور جو کچھ میں نے وہاں کیا اس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے فرمایا اسے چھوڑ دو یہاں تک کہ خدا تعالیٰ اس کے بارے میں جو چاہے گا فرمائے گا۔ اگر وہ میرے پاس آتا تو میں اس کے لیے بخشش طلب کرتا، جب وہ میرے پاس نہیں آیا اور چلا گیا ہے تو اسے جانے دو۔ حضرت ابو لبابہ کہتے ہیں کہ میں 15 دن اس اطلاع میں رہا۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا تھا اور میں اسے یاد کرتا تھا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ ہم نے بنو قریظہ کا محاصرہ کیا ہوا ہے اور گویا میں ایک بدبودار کیچڑ میں ہوں، میں اس سے نکل نہیں سکتا اور قریب تھا کہ میں اس کی بدبو سے ہلاک ہو جاتا۔ پھر میں نے ایک نہر دیکھی جو بہہ رہی تھی، پھر میں نے دیکھا کہ میں اس میں غسل کر رہا ہوں یہاں تک کہ میں نے اپنے آپ کو پاک صاف کیا اور تب مجھے خوشبو آ رہی تھی۔ حضرت ابوبکر کے پاس اب گئے تھے اس کی تعبیر پوچھنے کے لیے، تو حضرت ابوبکر نے اس کی تعبیر یہ کی کہ تمہیں ایسا معاملہ پیش آئے گا جس کی وجہ سے تمہیں غم پہنچے گا، پھر تمہیں اس سے نجات دی جائے گی۔ حضرت ابو لبابہ کہتے ہیں کہ میں بندھا ہوا حضرت ابوبکر کی بات کو یاد کرتا تھا اور امید رکھتا تھا کہ میری توبہ قبول کی جائے گی۔ حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ ابو لبابہ کی توبہ کی قبولیت کی خبر میرے گھر میں نازل ہوئی۔ آپ وسلم کو یہ وہی اس وقت ہوئی کہ کہتی ہیں کہ میں نے سحر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنستے دیکھا۔ میں نے عرض کیا اللہ آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے، آپ کس بات پر ہنس رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو لبابہ کی توبہ قبول ہو گئی۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، میں ان کو آگاہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا اگر تم چاہتی ہو تو کر دو۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے حجرے کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا، یہ پردے کے احکام نازل ہونے سے قبل کی بات ہے، کہ اے ابو لبابہ خوش ہو جاؤ، اللہ نے آپ پر فضل کرتے ہوئے آپ کی توبہ قبول کر لی ہے۔ لوگ دوڑ کر حضرت ابو لبابہ کو کھولنے لگے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی مجھے کھولیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھنے تشریف لے گئے تو اپنے دست مبارک سے ان کو کھولا۔ حضرت ابو لبابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ میں اپنے آبائی گھر کو جہاں مجھ سے یہ گناہ سرزد ہوا ہے چھوڑتا ہوں۔
یہ بہت بڑی غلط بات میرے سے ہو گئی، اس لیے میں اپنا گھر بار چھوڑتا ہوں اور میں اپنے مال کو اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ صرف 1/3 مال کا صدقہ کرو۔ حضرت ابو لبابہ نے 1/3 مال صدقہ کیا اور آپ نے اپنا آبائی گھر کو چھوڑ دیا۔ اس واقعے کی ایک تفصیل تصریح ثانی نے اس تفصیل کے علاوہ بھی بیان فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بنو قریظہ کا معاملہ طے ہونے والا تھا، ان کی غداری ایسی نہیں تھی کہ نظر انداز کی جاتی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آتے ہی اپنے صحابہ سے فرمایا کہ گھروں میں آرام نہ کرو بلکہ شام سے پہلے پہلے بنو قریظہ کے قلعوں تک پہنچ جاؤ۔ اور پھر آپ نے حضرت علی کو بنو قریظہ کے پاس بھجوایا کہ وہ ان سے پوچھیں کہ انہوں نے معاہدہ کے خلاف یہ غداری کیوں کی ہے، چھوڑ کے چلے گئے تھے بیچ میں، بجائے اس کے کہ بنو قریظہ شرمندہ ہوتے یا معافی مانگتے یا کوئی معذرت کرتے، انہوں نے حضرت علی اور ان کے ساتھیوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کی مستورات کو گالیاں دینے لگے اور کہا ہم نہیں جانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز ہے، ہمارا ان کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں۔ حضرت علی ان کا یہ جواب لے کر واپس لوٹے تو اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ یہود کے قلعوں کی طرف جا رہے تھے، چونکہ یہود گندی گالیاں دے رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں اور بیٹیوں کے متعلق ناپاک کلمات بول رہے تھے۔ حضرت علی نے اس خیال سے کہ آپ کو ان کلمات سے تکلیف ہوگی عرض کیا یا رسول اللہ آپ کیوں تکلیف کرتے ہیں، ہم لوگ اس لڑائی کے لیے کافی ہیں، آپ واپس تشریف لے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ گالیاں دے رہے ہیں اور تم یہ نہیں چاہتے کہ میرے کان میں وہ گالیاں پڑیں۔ حضرت علی نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ بات تو یہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کیا ہوا، اگر وہ گالیاں دیتے ہیں، موسیٰ نبی تو ان کا اپنا تھا، ان کو اس سے بھی زیادہ انہوں نے تکلیفیں پہنچائی تھیں۔ یہ کہتے ہوئے آپ یہود کے قلعوں کی طرف چلے گئے، مگر یہود دروازے بند کر کے قلعہ بند ہو گئے اور مسلمانوں کے ساتھ لڑائی شروع کر دی، حتیٰ کہ ان کی عورتیں بھی لڑائی میں شریک ہوئیں۔ چنانچہ قلعے کی دیوار کے نیچے کچھ مسلمان بیٹھے تھے کہ ایک یہودی عورت نے اوپر سے پتھر پھینک کر ایک مسلمان کو مار دیا، لیکن کچھ دن کے محاصرہ کے بعد یہود نے یہ محسوس کر لیا کہ وہ لمبا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تب ان کے سرداروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خواہش کی کہ وہ ابو لبابہ انصاری کو جو ان کے دوست اور اوس قبیلہ کے سردار تھے ان کے پاس بھیجوائیں تاکہ وہ ان سے مشورہ کر سکیں۔ آپ نے ابو لبابہ کو بھجوا دیا۔ ان سے یہود نے یہ مشورہ پوچھا کہ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس مطالبہ کو کہ فیصلہ میرے سپرد کرتے ہوئے تم ہتھیار پھینک دو ہم یہ مان لیں؟ ابو لبابہ نے منہ سے تو کچھ کہا ہاں، لیکن اپنے گلے پر اس طرح ہاتھ پھیرا جس طرح قتل کی علامت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک اپنا کوئی فیصلہ ظاہر نہیں کیا تھا، مگر ابو لبابہ نے اپنے دل میں یہ سمجھتے ہوئے کہ ان کے جرم کی سزا سوائے قتل کے اور کیا ہوگی، بغیر سوچے سمجھے اشارے کے ساتھ ان سے ایک بات کہہ دی جو آخر ان کی تباہی پہ موجب ہوئی، جس کا نتیجہ یہ نکلا یہودیوں کی تباہی کا موجب ہوئی۔ چنانچہ یہود نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کرنے سے انکار کر دیا۔ اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ مان لیتے تو دوسرے یہودی قبائل کی طرح ان کو زیادہ سے زیادہ یہی سزا دی جاتی کہ ان کو مدینہ سے جلا وطن قتل کر دیا جاتا، مگر ان کی بدقسمتی تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ماننے کے لیے تیار نہیں، بلکہ ہم اپنے حلیف قبیلہ اوس کے سردار سعد بن معاذ کا فیصلہ مانیں گے، جو وہ فیصلہ وہ کریں گے ہمیں منظور ہوگا۔ لیکن اس وقت یہود میں اختلاف ہو گیا۔ یہود میں سے بعض نے کہا کہ ہماری قوم نے غداری کی ہے اور مسلمانوں کے رویے سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کا مذہب سچا ہے، وہ لوگ اپنا مذہب ترک کر کے اسلام میں داخل ہو گئے۔ ایک شخص عمر بن سعدی نے جو اس قوم کے سرداروں میں سے تھا
اپنی قوم کو ملامت کی اور کہا کہ تم نے غداری کی ہے کہ معاہدہ توڑا ہے، اب یا تو مسلمان ہو جاؤ یا جزیے پر راضی ہو جاؤ۔ یہود نے کہا نہ مسلمان ہوں گے نہ جزیہ دیں گے، کہ اس سے قتل ہونا اچھا ہے۔ پھر ان سے اس نے کہا کہ میں تم سے بری ہوتا ہوں، اور یہ کہہ کر قلعے سے نکل کر باہر چل دیا۔ جب وہ قلعے سے باہر نکل رہا تھا تو مسلمانوں کے ایک دستے نے، جس کے سردار محمد بن مسلمہ تھے، اسے دیکھ لیا اور ان سے پوچھا کہ وہ کون ہے۔ اس نے بتایا کہ میں فلاں ہوں۔ اس پر محمد بن مسلمہ نے فرمایا کہ اللہم لا تحرمنی اکالۃ اسرات الکرام، یعنی اپنی سلامتی سے چلے جائیے، اور پھر اللہ سے دعا کی کہ الہی مجھے شریفوں کی غلطیوں پر پردہ ڈالنے کے نیک عمل سے کبھی محروم نہ کیجیے۔ یعنی یہ شخص چونکہ اپنے فعل پر اور اپنی قوم کے فعل پر پچھتاتا ہے تو ہمارا بھی اخلاقی فرض ہے کہ اسے معاف کر دیں، اس لیے میں نے اسے گرفتار نہیں کیا اور جانے دیا۔ خدا تعالیٰ مجھے ہمیشہ ایسے ہی نیک کاموں کی توفیق بخشتا رہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کا علم ہوا تو آپ نے محمد بن مسلمہ کو سرزنش نہیں کی کہ کیوں اس یہودی کو چھوڑ دیا، بلکہ اس کے فعل کو سراہا۔ اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی جو ہے کہ آپ نے زیادتیاں کی اور ظلم کیے اور یہودی قبائل کو قتل کیا، تو یہ تو خود اپنی تباہی کی ذمہ وار تھے وہ، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروانے کے بجائے انہوں نے اپنے ایک سردار سے، دوسرے قبیلے ایک سردار سے جو مسلمان ہو چکے تھے، ان سے فیصلہ کروایا، اور پھر ان کی کتاب کے مطابق ہی فیصلہ ہوا۔ بہرحال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی الزام نہیں، نہ صحابہ پر کہ انہوں نے کوئی ظلم کیا۔ علامہ ابن سعد نے لکھا ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ غزوہ کینکا اور غزوہ سویق میں بھی حضرت ابو لبابہ کو مدینہ منورہ میں حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت ابو لبابہ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب تھے۔ انصار کے قبیلہ عمر بن عوف کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا۔ حضرت ابو لبابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگوں میں شریک رہے۔ ان کی وفات کے بارے میں آتا ہے، بعض کے نزدیک حضرت ابو لبابہ حضرت علی کے زمانہ خلافت میں فوت ہوئے، بعض کہتے ہیں کہ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد وفات پائی۔ ایک رائے یہ ہے کہ 50 ہجری کے بعد تک زندہ رہے۔ سعید بن مسیب روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن بارش کی دعا کی اور فرمایا اللہم اسقنا اللہم اسقنا اللہم اسقنا، کہ اے اللہ ہم پر بارش برسا، اے اللہ ہم پر بارش برسا، اے اللہ ہم پر بارش برسا۔ ابو لبابہ کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ، پھل باغوں میں ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ آسمان میں ہمیں کوئی بادل نظر نہیں آ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ ہم پر بارش برسا، یہاں تک کہ ابو لبابہ ننگے بدن اپنے کھلیان میں پانی کا سوراخ اپنے کپڑے سے بند کرے۔ کہتے ہیں کہ دعا کے بعد آسمان سے پانی برسنا شروع ہوا، بادل آئے، بارش شروع ہو گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ راوی کہتے ہیں کہ انصار حضرت ابو لبابہ کے پاس آ کر کہنے لگے کہ اے ابو لبابہ، اللہ کی قسم کہ بارش اس وقت تک نہیں رکے گی جب تک تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ننگے بدن اپنے کپڑے کے ذریعے اپنے کھلیان سے پانی کے نکاس کا راستہ نہیں روکو گے۔ چنانچہ حضرت ابو لبابہ اپنے کپڑے کے ذریعے نکاس کا راستہ بند کرنے کھڑے ہو گئے اور اس کے بعد بارش رک گئی۔ حضرت ابو لبابہ اپنے نواسے عبد الرحمن بن زید جو حضرت عمر کے بھتیجے تھے وہ ایک کھجور کی چھال میں لپیٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اے ابو لبابہ، تمہارے پاس کیا ہے؟ حضرت ابو لبابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرا نواسہ ہے، میں نے اس جیسا کمزور نومولود کبھی نہیں دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نومولود کو اٹھایا اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور دعا دی
اس دعا کی برکت سے جب عبد الرحمن بن زید لوگوں کے ساتھ صف میں کھڑے ہوتے، جب نواز صاحب بڑے ہوئے تو قد میں سب سے لمبے نظر آتے تھے۔ حضرت عمر نے ان کی شادی اپنی بیٹی فاطمہ سے، جو حضرت ام کلثوم کے بطن سے تھیں، اور حضرت ام کلثوم حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی بیٹی تھیں، سے کروائی تھی۔ حضرت انس بن مالک نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے 2 آدمیوں کے گھر سب سے زیادہ دور تھے۔ ایک حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر کا، ان کا گھر قباء میں تھا، اور حضرت ابو عبس بن جبر، یہ قبیلہ بنو حارثہ میں رہتے تھے۔ وہ دونوں عصر کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ تو یہ ان صحابہ کے حالات تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند سے بلند کرتا چلا جائے۔ جمعے کی نماز کے بعد میں 2 جنازے پڑھاؤں گا۔ ایک جنازہ حاضر ہے، ایک غائب ہے۔ جنازہ غائب مکرم قاضی شبان احمد خان صاحب شہید کا ہے، ساکن سروبا گارڈن لاہور۔ قاضی شبان احمد خان صاحب قاضی محمد سلمان صاحب کو 47 سال ان کی عمر تھی۔ 25 جون 2018 کو ان کو مخالفین نے ان کے گھر میں گھس کر فائرنگ کر کے شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تفصیلات کے مطابق 25 جون کی رات نقاب پہنے ہوئے 2 افراد گھر میں داخل ہوئے۔ قاضی صاحب اور ان کی اہلیہ ایک کمرے میں تھے، جب ان کی بیٹیاں دوسرے کمرے میں تھیں۔ قاضی صاحب کی اہلیہ واش روم میں تھیں۔ جب وہ باہر نکلیں تو باہر 2 نقاب پوش افراد موجود تھے۔ ان نقاب پوش افراد میں سے ایک نے قاضی صاحب کی اہلیہ کے سر پر پستول تانی اور ان کو دوسرے کمرے میں لے گیا جہاں ان کی بیٹیاں موجود تھیں، جبکہ دوسرا شخص قاضی صاحب کے کمرے میں تھا۔ اس نے 3 گولیاں قاضی صاحب کے پیٹ میں ماریں، جن سے موقع پر ان کی شہادت ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شہید مرحوم نے 2001 میں اپنے ایک دوست محمد اقبال صاحب کے ذریعے وما اہل و عیال بیعت کی تھی۔ قاضی صاحب مظفر آباد کشمیر کے رہنے والے تھے۔ 2001 میں نشتر کالونی سروبا گارڈن لاہور میں شفٹ ہوئے اور اس سے کچھ عرصہ قبل ٹاؤن شپ لاہور میں بھی رہے۔ قاضی شبان صاحب معذور بچوں کا اسکول چلا رہے تھے اور ان کی اپنی رہائش اسکول کی بالائی منزل پر تھی۔ آج ان کے گھر کے نچلے حصے میں اسکول کی تعمیرات کا کام ہو رہا تھا اور شٹرنگ ہو رہی تھی۔ اسی شٹرنگ میں یہ نقاب پوش افراد پہلے آ کے چھپ گئے اور پھر موقع پر حملہ کیا۔ شہید مرحوم بے شمار خوبیوں کے حامل تھے۔ بیعت کے بعد مکرم قاضی صاحب بہت ہی مخلص اور نیک انسان ثابت ہوئے۔ خلافت سے بے پناہ محبت اور گہری وابستگی تھی۔ شہید مرحوم نے گھر میں MTA دیکھنے کے لیے ڈش اینٹینا لگا رکھا تھا تاکہ خود بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی خلافت کے ساتھ وابستہ رکھیں۔ چندوں اور دیگر مالی قربانیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ صدر حلقہ کی عاملہ میں سیکٹری سمیع بصری کے طور پر خدمت کر رہے تھے اور لوگوں کا ڈش اینٹینا بھی بغیر معاوضہ کے ٹھیک کر دیتے تھے۔ قاضی صاحب کی شادی ان کی کزن سے ہوئی تھی۔ دونوں خاندانوں میں صرف قاضی صاحب اور ان کی اہلیہ اور بچے ہی احمدی تھے۔ فیملی کے دیگر افراد ان کے احمدی ہونے کی وجہ سے ان کے مخالف ہو گئے۔ چند ماہ قبل قاضی صاحب کا برادر نسبتی ان کے گھر آیا اور کہا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تم لوگ مرزائی ہو گئے ہو۔ اسی دوران اس کی نظر چھت پر لگے ڈش اینٹینا پر پڑی تو اسے توڑنے لگا۔ قاضی صاحب نے اس کو روکا تو آپس میں ان کی تلخ کلامی بھی ہوئی۔ بہرحال اس کے بعد ان کے برادر نسبتی نے اپنی بہن سے کہا کہ تمہارا نکاح ٹوٹ چکا ہے، اس لیے تم میرے ساتھ چلو کیونکہ یہ تمہارا خاوند تو مرزائی ہو گیا۔ اس پر قاضی صاحب مرحوم کی اہلیہ نے اپنے بھائی سے کہا کہ میں خود بھی احمدی ہوں اور مسلمان ہوں اور قاضی صاحب کو بھی مسلمان سمجھتی ہوں، میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی۔ ان کی اہلیہ نے بتایا کہ شہید مرحوم کو مخالفین کی طرف سے دھمکیاں دی جا رہی تھیں جن کی وجہ سے وہ کافی پریشان تھے اور کچھ دنوں سے خاموش تھے اور گھر سے باہر کم نکلتے تھے۔ مکرم قاضی صاحب شہید نے اپنی اہلیہ کو بھی کہا تھا کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو سب سے پہلے صدر صاحب حلقہ کو اطلاع کرنا۔ چنانچہ انہوں نے واقعہ شہادت کے بعد ایسا ہی کیا۔
اور جماعت کے عہدیداران کو اطلاع کی اور نہایت استقامت دکھاتے ہوئے باوجود اس کے کہ ان کے غیر از جماعت رشتہ دار بھی آئے ہوئے تھے، ان کی اہلیہ نے کہا کہ جنازہ احمدی پڑھیں گے اور تدفین بھی احمدی کریں گے۔ قاضی صاحب کے چند غیر احمدی عزیز و اقارب مسجد بیت النور میں بھی آئے ان کی وفات پر، لیکن انہوں نے نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ قاضی صاحب کی اہلیہ اور بچیاں بھی جنازہ کے ساتھ قبرستان تک گئیں۔ شہید مرحوم نے لواحقین میں اہلیہ مکرم شہناز شعبان صاحبہ 40 سال ان کی عمر ہے، اور بیٹیاں عزیزہ کرن 19 سال، سدرہ شعبان 18 سال اور ملائکہ 11 سال چھوڑی ہیں۔ یہ تینوں بیٹیاں بھی پولیو کی وجہ سے کچھ معذور بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کا خود ہی کفیل ہو اور ان کی ہر پریشانی سے بچا کے رکھے اور قاضی صاحب کے درجات بلند فرماتا چلا جائے۔ دوسرا جنازہ جو حاضر جنازہ ہے وہ محترمہ امت اللہ بیگم صاحبہ بنت سیٹھ محمد غوث صاحب کا ہے، جو 23 جون کو 100 سال سے اوپر کی عمر میں ان کی وفات ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے والد سیٹھ محمد غوث صاحب کی 2 خصوصیات ہیں، یہ کہتے ہیں، ایک یہ کہ اگرچہ وہ صحابی تو نہیں تھے لیکن حضرت خلیفہ مسیح ثانی رضی اللہ عنہ نے انہیں بہشتی مقبرہ قادیان میں صحابہ کے خطے میں دفن کرنے کی اجازت دی تھی۔ دوسری خصوصیت ان کی یہ تھی کہ کتاب اصحاب احمد میں لکھا ہے کہ سیٹھ محمد غوث گزشتہ 42 سال سے وہ پہلے خوش قسمت انسان ہیں جن کا جنازہ آج ٹھیک اسی جگہ اور اسی حلقے میں پڑھا جا رہا ہے جہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جسد اطہر رکھا گیا تھا۔ اس موقع پر حضرت شیخ یعقوب علی صاحب عرفانی نے ایک سٹول یا کرسی پر کھڑے ہو کر بآواز بلند اس کی شہادت بھی دی تھی۔ امت اللہ صاحبہ کے نکاح کے وقت گو کہ آپ کے والد موجود تھے، مگر حضرت خلیفہ مسیح ثانی رضی اللہ عنہ ان کے والد کی خواہش پر خود ان کے ولی بنے اور نکاح پڑھایا اور اپنے خطبہ میں فرمایا کہ سیٹھ صاحب کی چھوٹی لڑکی امت اللہ کے نکاح کا اعلان میں اس وقت کر رہا ہوں، جو خان صاحب ڈاکٹر محمد عبداللہ صاحب کے قریبی عزیز اور شاید بھانجے محمد یونس صاحب کے ساتھ قرار پایا ہے۔ اس رشتے میں بھی سیٹھ صاحب نے اخلاص مد نظر رکھا ہے۔ تمدن کے اختلاف کی وجہ سے میں ان کو لکھتا تھا کہ حیدرآباد میں ہی رشتہ کریں، مگر ان کی خواہش تھی کہ قادیان یا پنجاب میں رشتہ ہو تاکہ قادیان آنے کے لیے ایک اور تحریک ان کے لیے پیدا ہو جائے۔ محمد یونس صاحب ضلع کرنال کے رہنے والے ہیں، جو دہلی کے ساتھ لگتا ہے مگر حیدرآباد کی نسبت قادیان سے بہت نزدیک ہے۔ سیٹھ صاحب کا خاندان ایک مخلص خاندان ہے۔ ان کی مستورات کے ہمارے خاندان کی مستورات، ان کی لڑکیوں کے میری لڑکیوں سے، اور ان کے اور ان کے لڑکوں کے میرے ساتھ ایسے مخلصانہ تعلقات ہیں کہ گویا خانہ واحد والا معاملہ ہے۔ ہم ان سے اور وہ ہم سے بے تکلف ہیں اور ایک دوسرے کی شادی و غمی کو اس طرح محسوس کرتے ہیں جیسے اپنے خاندان کی شادی و غمی کو۔ ان کی لڑکی امت اللہ کا نکاح 1000 روپے مہر پر محمد یونس صاحب ولد عبدالعزیز صاحب ساکن لاڈوا ضلع کرنال کے ساتھ قرار پایا۔ سیٹھ صاحب نے لڑکی کی طرف سے، خلیفہ ثانی فرماتے ہیں کہ سیٹھ صاحب نے لڑکی کی طرف سے مجھے ولی مقرر کیا ہے۔ امت اللہ صاحبہ صوم و صلات کی پابند، دعا گو، خلافت کی اطاعت گزار، بڑا اخلاص رکھنے والی تھیں۔ مجھے بھی ملنے آیا کرتی تھیں، باوجود بڑھاپے کے یہاں آتی تھیں اور بڑے اخلاص کا اظہار کرتی تھیں۔ بہت نیک اور صالح خاتون تھیں، موسیہ تھیں۔ پسماندگان میں 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے اور کثیر تعداد میں پوتے پوتیاں اور نواسے نواسیاں یادگار چھوڑے ہیں۔ آپ محمد ادریس صاحب حیدرآبادی جرمنی کی والدہ تھیں۔ ان کے ایک پوتے یہاں بھی ہیں، خدا ملم کام کرتے ہیں، مصور صاحب۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے نسلوں کو بھی خلافت سے سچا اور حقیقی تعلق قائم رکھنے کی توفیق دے۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ
ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.